بنیادی مسائل حل کیے بغیر امریکہ معاملات اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہا ہے، ولادیمیر پوٹن۔ دنیا کے متعدد ملکوں میں اسرائیل اور فلسطینی شہریوں کے حق میں ریلیاں۔ اور بھارتی مصنفہ اروندھتی رائے کو 13 سال پرانے مقدمے میں عدالتی کارروائی کا سامنا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد اسرائیلی فورسز کے جنگی طیاروں کی غزہ پر جاری بمباری اور امریکہ کی مکمل حمایت کے اعلان کے بعد روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکہ پر الزام عائد کیا کہ وہ اسرائیل فلسطین تنازع کے حل کے ایک قائم شدہ عمل کو پس پش ڈال رہا ہے اور بنیادی مسائل کو حل کیے بغیر معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیل میں تشدد کو خوفناک قرار دیتے ہوئے پوٹن نے کہا کہ فلسطینی ریاست کے قیام جیسے مسائل کو حل کیے بغیر اس تنازع کا حل نہیں ہو سکتا۔ امریکہ کی جانب سے کوئی فوری رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ منیلا میں مظاہرین نے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بدھ کو شمع روشن کی۔ فلپائن کے دارالحکومت میں کیے گئے اس احتجاج کی قیادت کرنے والے مونک لٹینو نے کہا کہ ہمیں اسرائیل کے لیے امریکہ جیسے بڑے ملک کی فوجی مدد کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ تنازع کو ہوا دے رہا ہے اور فلسطین میں ہلاکتوں اور المیے کو بھی بڑھاوا دے رہا ہے۔ ادھر آسٹریلیا کی نیو ساؤتھ ویلز ریاست کی یہودی برادری کے ارکان بدھ کو سڈنی میں اسرائیل کی حمایت کا اظہار کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ سینکڑوں افراد اسرائیلی اور آسٹریلوی پرچم لہراتے ہوئے کمیونٹی اور مقامی سیاستدانوں کو سننے کے لیے آئے۔ آسٹریلوی جیوری کی ایگزیکٹو کونسل کی صدر نے صحافیوں کو بتایا کہ پوری یہودی کمیونٹی اس وقت سوگ میں ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ سینکڑوں مسلمانوں نے بدھ کے روز انڈونیشیا کے دارالحکومت میں امریکی سفارتخانے کی جانب مارچ کیا اور امریکہ کی اسرائیل کے لیے حمایت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فضائی حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ 500 سے زیادہ مظاہرین نے بینرز اور پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے جن پر غزہ میں فضائی حملوں کے خلاف نعرے درج تھے اور اسرائیل کی حمایت پر امریکہ کی مذمت کی گئی تھی۔ کچھ مظاہرین نے امریکی اور اسرائیلی پرچم جلا کر اپنے غصے کا اظہار کیا۔ اور پوپ فرانسس نے بدھ کے روز حماس کے عسکریت پسندوں کی جانب سے اسرائیل پر نصف صدی کے سب سے سنگین حملے میں یرغمال بنائے گئے افراد کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ پوپ فرانسس نے کہا کہ وہ ان لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں جنہوں نے جشن کے دن کو سوگ کے دن میں تبدیل ہوتے دیکھا اور یہ کہ جس پر بھی حملہ ہوتا ہے اسے اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ اسرائیل اور حماس کی حالیہ لڑائی کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ شروع ہو گیا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت $88 فی بیرل تک پہنچ چکی ہے۔ منگل کو یہ قیمت بڑھنے سے قبل جمعے کو جب تیل کی عالمی مارکیٹ میں کاروبار بند ہوا تھا اس وقت اس کی فی بیرل قیمت $84.58 تھی۔ مسلح گروپ حزب اللہ کے تازہ راکٹ حملے کے جواب میں بدھ کو جنوبی لیبنانی قصبوں پر اسرائیلی گولہ باری جاری رہی، جہاں خبرساں ادارے رائٹرز نے مکانات اور مساجد کے ملبے کے ڈھیر کو دیکھا۔ حزب اللہ نے کہا کہ اس نے اس ہفتے کے شروع میں اسرائیلی گولہ باری کے جواب میں میزائل داغے تھے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ وہ لیبنان پر اس کے بعد سے حملہ کر رہی ہے جب اس نے ایک اسرائیلی قصبے کے قریب اس کی ایک شمالی پوزیشن پر ٹینک شکن فائرنگ شروع کی۔ اور دلی کے لیفٹیننٹ گورنر وی کے سکسینہ نے بکر ایوارڈ یافتہ مصنفہ، صحافی اور انسانی حقوق کی کارکن اروندھتی رائے کے خلاف منگل کو مقدمہ چلانے کی منظوری دے دی ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے اکتوبر 2010 میں نئی دلی میں منعقدہ ایک کانفرنس میں اشتعال انگیز تقریر کی تھی۔ وی کے سکسینہ نے کشمیر یونیورسٹی کے ایک سابق پروفیسر شیخ شوکت حسین کے خلاف بھی مقدمہ چلانے کی منظوری دی ہے۔ یہ عدالتی کارروائی تعزیرات ہند کی دفعات 153A، 153B اور 505 کے تحت چلائی جائے گی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے تعلق رکھنے والے انسانی حقوق کے ایک کارکن سشیل پنڈت نے 28 اکتوبر 2010 کو اروندھتی رائے اور شوکت حسین کے خلاف رپورٹ درج کرائی تھی، جس کی بنیاد پر FIR درج کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔